السلام علیکم. تو اب ہم اس چیپٹر کا اگلا پارٹ پڑھیں گے، دا رائز آف اسلام. اسلام کا عروج، اسلام کیسے اپنی پیک پہ پہنچا، یہ کیسے ابھرا. اسلام ایز اے ریلیجن ٹک روٹ ان دا ہولی سٹیز آف مکہ اینڈ مدینہ ان دا عربین پیننسولا. اب وہ اسلام کا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ شروع کہاں سے ہوا تھا. اسلام ایز اے ریلیجن یعنی اسلام مذہب کے طور پر اپنی روٹ کو پکڑا، یعنی اپنے اس نے بیس بنائی ہولی سٹیز آف مکہ اینڈ مدینہ میں. ٹھیک ہے، مکہ اور مدینہ میں اس نے اپنی بیس بنائی، جو کہ عریبین ریجن ہے، عریبین ایریا ہے، علاقہ ہے. By the time of the demise of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, in 632, all of Arabia had converted to Islam. اب وہ یہاں پہ کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے ٹائم ہونے تک، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 632 میں اللہ کو پیارے ہوئے تھے، اس وقت تک جو علاقہ تھا عربیہ کا پورا، وہ اسلام ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ in his short tenure 632 to 634 further consolidated the religion in the peninsula by defeating false prophets and rebels. اب وہ حضرت ابو بکر کی بات بتا رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر دوسرے خلیفہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر جو ہیں وہ خلیفہ بنے تھے. انہوں نے اپنے چھوٹے سے ٹائم میں، یعنی ان کی خلافت کا ٹائم بہت تھوڑا سا تھا، 632 to 634، صرف 2 سال بنتے ہیں. انہوں نے اپنے ٹائم میں اسلام کو اور پختہ کر دیا اس علاقے میں بائی ڈیفیٹنگ فالس پروفٹس اینڈ ریبلس. جو جھوٹے نبی ابھرے تھے اسلامک ریجن میں، اس علاقے میں، ان کو ڈیفیٹ کر کے، ان کو ہرا کے، اور جو لوگ باغی ہو گئے تھے، بغاوت کر گئے تھے، ان کے خلاف لڑ کے ان کو ہرا کے حضرت ابو بکر نے اسلام کی جڑیں زیادہ مضبوط کر دیں عریبین ریجن میں. ٹھیک ہے. The next victory was the defeat of the Byzantine Empire, and as a result, Syria also came under Muslim rule. اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد جو نیکسٹ فتح مسلمانوں کو ہوئی جنگ میں، اوبویسلی وہ ہوئی بیزنٹین امپائر کو ہرا کے. بیزنٹین یا بیزنٹائن، جو مرضی آپ پرناؤنس کرنا چاہیں. بیزنٹین امپائر جو ہے یہ رومن امپائر کا جو ایسٹ والا حصہ تھا اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں. ہم جیسے کہ پہلے پڑھ چکے ہیں آلریڈی. اس کو جب مسلمانوں نے ہرایا تو اس کے نتیجے میں سیریا والا علاقہ وہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریا بیزنٹین کے انڈر تھا اس وقت، تو مسلمانوں نے انہیں ہرایا اس علاقے میں، اور وہ علاقہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے بیزنٹین امپائر ختم ہو گیا، نہیں، اس کا صرف ایک حصہ جو ان کے انڈر تھا وہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا. انڈر دا رائٹلی گائیڈڈ خلیفہ رضی اللہ عنہ، اسپیشلی حضرت عمر، پرشیا، ایجپٹ، the Middle East and the North Africa became part of the Muslim Empire. اب وہ بعد میں بتا رہے ہیں کہ خلفۂ راشدین کے انڈر، خاص طور پہ حضرت عمر کے انڈر، جو علاقہ تھا پرشیا کا، جو کہ ایران کا علاقہ کہلایا جاتا ہے، ایجپٹ کا یعنی مصر، دا مڈل ایسٹ، مڈل ایسٹ جیسے آپ جانتے ہیں سعودیہ، یو اے ای، عمان، یمن، مسقط، یہ سارا مڈل ایسٹ میں آتا ہے. اینڈ نارتھ افریقہ، اور نارتھ افریقہ کی بات بتا رہے ہیں، وہ بھی اسلامک امپائر کے انڈر آ گئے. جو کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ جو گرین ریجن بتا رہے ہیں نا، یہ سارا وہ ہے جو ہے ایریاز آف اسلامک انفلوئنس. تو وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ، یہ نارتھ افریقہ، پھر بعد میں یہ اوپر سیریا والا علاقہ آ جاتا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر کے ٹائم میں یہ علاقہ، یہ سارا گرین والا علاقہ نہیں، لیکن کافی حد تک یہ علاقہ مسلمانوں کے انڈر آ چکا تھا. پھر وہ کہتے ہیں the extent of Muslim influence stretched from the border of China in the east to the Pyrenees Mountains in the west, covering the Indian subcontinent, Central Asia, the Middle East, North Africa, Sicily and the Iberian Peninsula, Spain. اب وہ بعد میں آپ کو تھوڑی سمری بتا رہے ہیں کہ مسلم امپائر ایک ٹائم پہ کہاں تک پہنچ چکا تھا. وہ بتا رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا انفلوئنس جو تھا
وہ چائنا کے بارڈر سے لے کے، یعنی چائنا کی حدود سے لے کے ایسٹ سائڈ میں پیرینیز ماؤنٹینز تک جاتا تھا، جو کہ ویسٹ سائڈ میں کورنگ دی انڈین سب کانٹیننٹ، بیچ میں انڈین سب کانٹیننٹ آتا ہے وہ بھی اس میں انکلوڈیڈ تھا، سینٹرل ایشیا والا ریجن بھی انکلوڈیڈ تھا، دی مڈل ایسٹ والا علاقہ بھی اس میں تھا، نارتھ افریقہ بھی اس میں تھا، پھر وہ سسلی کی بات کریں وہ بھی اس میں تھا، پھر وہ آئیبیرین پیننسولا یعنی اسپین اس کی بھی بات کریں، یہ سارا مسلمانوں کے انڈر تھا۔ تو یہاں پہ وہ پوری گرین پکچر کی بات کریں کہ مسلمانوں کے انڈر یہ سارا ریجن تھا ایک ٹائم میں۔ پھر وہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ also strengthened the frontiers of the Islamic Empire۔ تو بس اب وہ اس پیراگراف کو اینڈ کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں بھی مسلمانوں کے جو بارڈرز تھے، جو حکومت تھی، وہ کافی مضبوط اور سٹرونگ ہو گئی۔